السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ محترم بھائیو، الحمدللہ یہ مدارس اور جامعات اسلام کے قلعے ہیں، اور سچی بات ہے کہ یہ یہاں سے علم حاصل کرنے والے طلبہ کرام یہ اسلام کے پہرے دار ہیں، اور ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے، تعاون بھی ہم نے جاری رکھنے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ان جامعات کا اور مدارس کا اسلام کی تعلیم کے لیے، تعلیم و ترقی کے لیے بہت بڑا کردار ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ دنیا کے کافر بڑے پریشان ہیں ہماری مساجد سے، جامعات سے، مدارس سے، ان کو بڑی تکلیف ہے۔ بھائی ان کو تکلیف ہوتی رہے، ہم یہ کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ دیکھ لیں یہ اللہ کا قرآن پہلے بھی گوانٹانامو بے میں اور دنیا کی مختلف جگہوں پر قرآن کی بے حرمتی کی گئی، اور اسی طرح ٹیری جونز پادری اس نے جلانے کی جسارت کی۔ ابھی پچھلے دنوں میں سویڈن نے، ہالینڈ، ناروے آئے دن یہ خباستیں کرتے رہتے ہیں، لیکن میرے محترم بھائیوں جتنی وہ خباست کرتے ہیں اللہ مسلمانوں کے دلوں میں قرآن کی محبت اتنی زیادہ پیدا کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر وہ قرآن کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بھائی جان دنیا کی یہ طاقتیں مل کر نہ کاغذ و کرتاس سے ان حروف کو مٹا سکتی ہے۔ رب العالمین نے تو کروڑوں اپنے بندوں کے سینوں میں قرآن کو محفوظ فرما دیا ہے، اور انشاءاللہ میرے محترم بھائیوں او بھائی یہ کچھ کر لیں، اللہ کی قسم یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا فرمان عالی شان سماعت کرو۔ امت کو کہا، فرمایا کہ جہاں تک آسمان کے سورج کی کرنیں جاتی ہیں، جہاں جہاں راتوں کا اندھیرا پہنچتا ہے، وہاں تک میرا اسلام پہنچے گا بھی اور غالب بھی آ جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ کوئی کچا گھر بچے گا، نہ پکا گھر بچے گا، نہ کوئی جھونپڑی بچے گی، نہ کوئی کوٹھی یا محل بچے گا، بلکہ ہر جگہ پر میرا اللہ اسلام کو داخل کر دے گا۔ یہ ہو کے رہنا، یہ ہماری باتیں نہیں ہیں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ لیکن بھائیو تھوڑا سا ہم یہ بھی تو دیکھیں کہ یار اس کام کے لیے، فتنوں کو مٹانے کے لیے، اللہ کی زمین کو پاک کرنے کے لیے، مقابلے کرنے کے لیے، اور پھر اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے ہمارا کیا کردار ہے؟ جو اس آج کے پروگرام کا بھی جو اشتہار چھپا ہے نا، تو وہاں لکھا ہے کہ مسجد کا ساتھ تعارف کروایا ہے کہ منور شہید رحمت اللہ علیہ والی مسجد، یہ وہ مسجد ہے۔ میرے عزیز بھائیوں یہ اللہ کا فضل ہے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ انشاءاللہ سبحان اللہ بھائی دنیا میں عزت مومنوں کے لیے ہے۔ ان الارض للہ ونحن عباد اللہ ان الحکم الا للہ۔
زمین اللہ کی ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی زمین پر آرڈر بھی اللہ کا ہی چلے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور ہماری کوتاہی ہے، ہم دین سے دور ہیں نا، ہمیں معلومات نہیں ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ پڑھو اپنے اسلاف کو، بڑوں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تو بڑی بہاریں ہیں، علماء ہیں، شیوخ ہیں، مساجد ہیں، الحمدللہ بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی دنیا میں۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنے تنہا کام کا آغاز کیا تھا، اکیلا ہی چلا تھا میں جانب منزل، لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کام کا آغاز کیا، کل آپ کی عمر کتنی ہے؟ 63 برس۔ 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، اور 13 سال آپ مکے میں ٹھہرے، اور پھر مدینے ہجرت کی۔ 10 سالہ دور مدنی دور ہے میرے عزیز بھائیوں۔ یار 23 سال کتنے کے ہیں ہمارے؟ یہ جتنے ہم لوگ بیٹھے ہیں، کوئی 10-20 سال کا مسلمان، کوئی 30-40 کا، کوئی 50-60 کا مسلمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وحی الہی کو آگے بڑھانے پہنچانے کا کام شروع کیا، اکیلے شروع کیا۔ اماں جان کلمہ پڑھ لیا، اماں جان نے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، بچوں میں سے حیدر کرار آگے، اسی طرح معاملہ آگے بڑھتا گیا۔ اور پھر ہمارا جو پاکستان ہے یہ 6.5 لاکھ مربع میل کے راؤنڈ اباؤٹ ہے۔ اس کا جو کل رقبہ ہے نا، 3 صوبے ملا لیں تو اکیلے صوبہ بلوچستان کا اتنا رقبہ ہے، 4 یہ ہیں، 5واں گلگت بلتستان کا صوبہ ہے، آزاد کشمیر ہے، وہ 6 ضلع اس کے ہیں۔ یہ میرے محترم بھائیوں 6.5 لاکھ مربع میل کا راؤنڈ اباؤٹ ہے ہمارا رقبہ پاکستان کا۔ اور سنو، جب اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے تھے تو 10 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا، 10 لاکھ مربع میل پر۔ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، عرب کے جزیرے سے یہودیوں عیسائیوں کو نکال دیا گیا، پاک کر دیا گیا۔ یہ سارا جزیرہ 10 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جتنا اللہ نے چاہا کام لیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پتہ کتنا ہماری حکومت کتنی بڑی تھی میرے محترم بھائیوں، سبحان اللہ۔ 22.5 لاکھ مربع میل کے حکمران حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بھائیوں یہ بھی بات سمجھ لو، وہ کون سے کالجوں یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے تھے، کون سی تعلیم ان کے پاس تھی؟ پڑھا کرو اپنے اسلاف کو، جیسے محترم قاری اصغر صالح صاحب فرما رہے تھے نا۔ آج یہ کمی ہے معاشرے میں، ہمیں نہیں پتا، ہمیں کرکٹروں کا، فنکاروں کا، اداکاروں کا، بدماشوں کا، اور پھر اس قسم کے نام تو ہمیں آتے ہیں، نہیں آتے تو میرے محترم بھائیوں جو اسلام کے جان نثار صحابہ کرام، سبحان اللہ، پیغمبر کے دست و بازو، اللہ اکبر، ہم میرے محترم بھائیوں بھولے ہوئے ہیں اپنا سبق، سبحان اللہ۔ اور بھائی جان یہ سادے لوگ تھے جن کو پینڈو بھی کہتے تھے لوگ، جن کو بدو بھی کہا جاتا تھا، جو امی بھی تھے، ان پڑھ بھی تھے، پڑھے ہوئے بھی نہیں تھے، بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو مخاطب ہو کر کہا کرتے تھے، آج تو اے عمر، آج تو 22.5 لاکھ مربع میل کی حکمرانی کر رہا ہے، عمر تو وہی ہے جس کو اونٹ چرانے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا۔ تیرے ابا جان، تیرا باپ خطاب اونٹ دے کر تجھے باہر صحراؤں میں بھیجتا تھا، تو تیرا باپ تجھے مارا پیٹا بھی کرتا تھا، تجھے تو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے۔ وہ کون سی تعلیم ہے، وہ کون سی تربیت ہے، وہ کون سا نصاب ہے، وہ کون سی ڈگری ہے، وہ کون سا میرے محترم بھائیوں مشن ہے، کون سا آئین اور
اور دستور ہے اللہ کی قسم جس بنیاد پر 22.5 لاکھ مربع میل کی حکمرانی فاروق اعظم کر رہے ہیں۔ یہاں مجھے بات یاد آ گئی، پاکستان بنایا قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ پاکستان بن گیا، کسی نے سوال کیا جناح صاحب پاکستان تو بنا لیا ہے، اس کا آئین کیا ہوگا، کس آئین اور دستور کی بنیاد پر تم پاکستان چلاؤ گے؟ تو محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اگر اللہ نے پاکستان دے دیا ہے تو پاکستان چلانے کے لیے کسی آئین اور دستور کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارا آئین کائنات کے مالک نے 1400 سال پہلے ہی اتارا ہوا ہے، یہ اس کی بنیاد ہے، یاد رکھنا ملک پاکستان کی۔ آج بڑے بڑے ہیں جو ملک میں نورا کشتی جاری ہے وہ بھی آپ کے علم میں ہے، جو حکومتیں اپوزیشنیں جو مسئلے ہیں میرے محترم بھائیوں یہ کسی کی جگیر نہیں ہے پاکستان، اللہ کی قسم یاد رکھ لو، یہ سفید داڑھیوں والے ہمارے بزرگ جانتے ہیں، ہمارے بھی بڑے ادھر سے آئے ہیں، 16 لاکھ سے زیادہ قربانیاں دے کر یہ وطن عزیز حاصل کیا گیا، رب العالمین نے عطا کیا، اور یاد رکھ لو یہ کسی کی جگیر نہیں ہے، یہ ملک پاکستان لا الہ الا اللہ کی جگیر ہے۔ اور ہر چھوٹے بڑے کی زبان پر ایک ہی جملہ ایک ہی نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ کہہ لو ذرا، ہاتھ اٹھا کے کہو ذرا اونچی آواز سے، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اور یہ گزارش سن لو، پاکستان کی بنیاد بھی لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی تھی، اور میں یہ بھی گزارش کروں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی منزل بھی لا الہ الا اللہ ہے انشاءاللہ، پاکستان کی منزل لا الہ الا اللہ۔ لوگوں کے اپنے اپنے منشور ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات یاد رکھو، لوگ کہتے ہیں تمہارے پاس کیا نظام ہے، اور بھائی یہ تو 6.5 لاکھ مربع میل ہے، ادھر چلایا کہ نہ چلایا ہمارے بڑوں نے ملک، 22.5 لاکھ مربع میل، تھوڑا سا آگے آ جائیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، یہ بیان کم کیا جاتا ہے، پتہ ہماری خلافت کتنی تھی؟ 44 لاکھ مربع میل پر حکمرانی مسلمان کر رہے تھے، 44 لاکھ مربع میل کے حکمران ہم تھے۔ اس سے آگے چلیں، حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، فتنوں نے سر اٹھایا، جتنا اللہ نے چاہا کام لیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، انہوں نے بیعت کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، جو اسلام کی سرحدیں تھی، جو اسلامی سلطنت تھی، میرے محترم بھائیو اتنی وسیع و عریض ہو گئی، حضرت امیر معاویہ کا دور خلافت سبحان اللہ 64 لاکھ 65 ہزار مربع میل پر حکمرانی مسلمان کر رہے تھے، 64 لاکھ 65 ہزار، ہمارا پاکستان کتنے 6.5 لاکھ مربع میل، اور مسلمان کی حکمرانی 64 لاکھ 65 ہزار مربع میل پر ہم نے حکمرانی کی اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس سے آگے آ جائیں، بر صغیر میں کتنی ہم نے حکمرانی کی میرے محترم بھائیوں، اور اس کو بھی چھوڑیں، یہ ہماری نسل سمجھتی ہے پتہ نہیں ایسی بھی نسل در نسل غلام ہی آئے ہیں، نہیں، اللہ کی قسم یاد رکھو، امریکہ کب دریافت ہوا ہے ہمیں وہ بھی پتہ ہے، ہم ان کی تاریخ بھی سمجھتے ہیں، اپنی تاریخ بھی جانتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ امریکہ کا، یورپ کا دل، اسپین، جس کو اندلس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے میرے محترم بھائیوں، طارق بن زیاد رحمہ اللہ گئے، اور پانیوں کے ذریعے، کشتیوں کے ذریعے جانا تھا، جا کر پار لگ کر کہا کشتیوں کو جلا دو، لوگوں نے کیا کہا؟ کہتے ہیں طارق صاحب گزارش یہ ہے کہ اپنے ملک جانے کے لیے یہی تو کشتیاں ہیں۔ وہاں ایک تاریخی جملہ ابن زیاد نے کہا تھا، طارق بن زیاد رحمہ اللہ نے کہا میرے ساتھیوں، ہر ملک ملک ماست کے ملک خدائے ماست، جس ملک سے آئے ہیں صرف وہی ملک ہمارا نہیں ہے، دنیا کے سارے ملک ہمارے ملک ہیں، کیونکہ سارے ملکوں کا خدا ہمارا خدا ہے۔ اور پھر وہاں میرے محترم بھائیوں، یورپ کا دل ہے یہ اسپین، جس کو اندلس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اسلام کی کل 1444 سالہ تاریخ ہے، 8.5 سال نہیں،
हुकूमत यूरोप के दिल में की तो मुसलमानों ने की। यूरोप के दिल में हुकूमत की कितने 8.5 बरस नहीं 850 साल हमारे बड़ों ने हुकूमत की अल्लाह के फजलो करम से। तो मेरे मोहतरम भाइयों यहाँ ये भी याद रखो, आज रशिया ने भी देख लिया और फिर इत्तेहादी आए। ये ताज़ा पिछले दिनों हालिया दिनों की बात है, अफगानिस्तान में 52 से ज्यादा मुल्क आए जो उनकी दरगत बनी। दुनिया ने ये देखा मेरे मोहतरम भाइयों, निकाला हम नहीं था ना। उन्होंने तालिबान ने कहा जल्दी इतना अल्टीमेटम है हम फायर कर देंगे। इन्होंने हमारे पाकिस्तान के सामने हाथ बांधे, वहां से फ्लाइटें कम है हमें इस्लामाबाद उतरने दो, उन्होंने मार देना हमें। हमने क्या उनको मेरे मोहतरम भाइयों उतार के उनको भेजा कि ना उधर भेजा। इस्लामाबाद में फ्लाइटें उतरी ना अमरीकियों की, इत्तेहादियों की फ्लाइटें इधर उतरी थी, लेकिन वो समझते हैं मैदानों में जूते खाए हैं उन्होंने। लेकिन अभी जो हालात हैं मुल्क के भाई, इन हालात में हमें यह भी दुआ करनी है कि अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए और अल्लाह इनको हुकूमत वालों को भी अपोजिशन वालों को भी हिदायत अता फरमाए। ये जो हालात बन रहे हैं ये देख लें, यमन को देखो, मिस्र को देखो, शाम को देखो, लुबनान को देखो, मुल्कों के मुल्क तलपट कर दिए गए, बखिए उधेड़ दिए गए, खंडरात बना दिए गए। जब अवाम और इदारे आपस में आमने सामने आ जाते हैं वो दुनिया के काफिर फिर दरमियान में कूद पड़ते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, उनका हदफ ये पाकिस्तान है, याद रखना। लेकिन इंशाअल्लाह हम दुआ करते हैं कि हमारा रब हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन मेरे यार हमारा भी किरदार है। ये इतने लंबे मोबाइल हैं 1.5 फुट दे, जड़ी गल आई या जो ऑडियो जो वीडियो जो पोस्ट जो तरीर है, हम क्या करते हैं नई तहकीक सच्ची या झूठी है, और हम ये भी हमें एहसास नहीं होता कि इस ऑडियो वीडियो या इस तहरीर के साथ हमारे मुल्क का फायदा या नुकसान होगा। हम आगे शेयर कर देते हैं, भेज देते हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं करना मेरे मोहतरम भाइयों। अज़म कर लो कि जिस पोस्ट को शेयर करने से मेरा हमारा मुल्क कमजोर हो, हमने वो आगे शेयर नहीं करनी इंशाअल्लाह ताला। अज़म करते हो इंशाअल्लाह ताला। और भाई हमने इसकी हिफाजत करनी है, मुल्क हमारा है, ला इलाहा इल्लल्लाह का मुल्क है। और अगर इंशाअल्लाह हमारे बड़ों ने इसको बनाने में किरदार अदा किया था, इसकी हिफाजत के लिए हम किरदार अदा करेंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से। सियासत की बात करें, सियासत की बात, पिछला इलेक्शन सी, मेरी जगह की ड्यूटी लग गई तो ठीक है, इधर मामला गडमड कर दिया गया है, सियासत को गाली बना दिया गया। सियासत कहते हैं आपस में दो भाई बात करें, उन्हें आते मेरे ना सियासत ना कर, उसका मतलब कि मेरे ना झूठ ना बोल, मैंने सीधी सीधी गल कर, सियासत ना कर। सियासत को कहते हैं झूठ है, और ऐसे ही है। सियासत गलत पर्चे करवाने का नाम है, डेरेदारी का नाम है, बदमाशी का नाम है, किसी को छुड़ा दिया, किसी को फंसा दिया, ये है सियासत। इधर बकवास और झूठ और ये चीजें हैं मेरे मोहतरम भाइयों। जबकि भाईजान सियासत ये सियासत नहीं है। सियासत क्या है? सियासत तो एक पकीज़ा मिशन है। सही बुखारी के एक हदीस का टुकड़ा पढ़ने लगा हूँ, सुबहान अल्लाह। मेरे मोहतरम भाइयों, कानत बनु इसराइला तसूसुहुमुल अंबिया, फरमाया कि बनु इसराइल की सियासत उनके अंबिया नबी करते थे। सासा यसूस सऊसन व सियासतन। मोहतरम हाफिज दिल साहब बैठे ने, ग्रामेटिकल भी समझाना चाहना भाइयों नू। सासा यसूस सऊसन व सियासतन, सियासत जो है मेरे मोहतरम भाइयों ये इंग्लिश का लफ्ज नहीं है, ये अरबी या फारसी या ब्रानी का लफ्ज नहीं है, अरबी जुबान का लफ्ज है। सियासत इसका माना है अच्छी हिकमत अमली करके, अच्छी तदबीर करके मामलात को संवारना, मुआशरे को सुधारना, आगे बढ़ाना, यह है सियासत। ये सियासत है। ये जो सियासत मुरवजा, ये नंगा करना एक दूसरे को, एक दूसरे के जनाबे वाला फैमिलियों को नंगा करना, बेडरूम को नंगा करना, ऑडियो वीडियो लीक करनी, ये कौन सी सियासत है? ये कौन सी खिदमत है? ये कौन सा दीन है? हमारा दीन ऐसी सियासत करने की इजाजत नहीं देता। हम वो सियासत करेंगे जो अंबिया की सियासत है, इंशाअल्लाह ताला करेंगे ना इंशाअल्लाह ताला। ये मोहतरम कारी असगर साले साहब PP 66 के उम्मीदवार हैं अल्लाह के फजलो करम से, इनका साथ दोगे ना इंशाअल्लाह? कारी असगर साले साहब का साथ दोगे?
تو میرے محترم بھائیوں بات سمیٹتا ہوں، او بھائی جان یہ ان کی سیاست ہے، بے عزتی والی اور بد اخلاقی والی اور ویڈیو لیک کرنے والی، یہ سیاست نہیں ہے۔ انشاءاللہ میرے محترم بھائیوں ہم اس مروجہ سسٹم کو انشاءاللہ سنت کے مطابق انبیاء والی سیاست کریں گے انشاءاللہ تعالی، یہ کر کے دکھائیں گے اللہ کے فضل اور پھر یار یہ ان کا حق ہے۔ اور اسلام کا تصور ریاست یہ بہت بڑا مواد ہے اسلام کا، اس پر لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے محترم بھائیوں دنیا سے جتنے یہ فتنے ہیں، یہودیت کا، مجوسیت کا، ہندوازم کا، سوشلزم کا، کیپٹلزم کا، جتنے دنیا کے ازم نظام سسٹم ہیں، سب کو ختم کرنے کے لیے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، سارے ادیان باطلہ پر اللہ کے نبی دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے آئے تھے۔ ہم نے بھی یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، کرنا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ جو ہے نا او بھائی اقبال پھر بولا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ لیکن یہ خوبیاں تو ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، یہ حافظ قرآن، یہ ناظرات القرآن، یہ ترجمات القرآن کی کلاسیں، یاد رکھنا یہ ٹینشنیں، یہ مسائل، یہ مصائب، یہ مہنگائی کا طوفان، یہ باد و بارہ، اور پھر یہ میرے محترم بھائیوں زلزلے، یہ سیلاب، بما کا سبب عید الناس۔ لوگوں غور اپنی طرف کرو، یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ایک جگہ اللہ نے کہا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا۔ ہم اپنی بھی تو اصلاح کریں بھائی جان، اسلام کے ساتھ جڑ جائیں، قرآن کے ساتھ جڑ جائیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ باوقار بھی تھے، عروج بھی تھا، خلافت بھی تھی، حکومتیں بھی ہمارے پاس تھی۔ جب تک ہم قرآن پر عمل کرتے رہے، قرآن سے جڑے رہے، قرآن کو چھوڑ دیا، پسے پش ڈال دیا، میرے محترم ذلیل ہو گئے۔ صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب قرآن مجید کے ذریعے کئی قوموں کو عروج عطا کرتا ہے، اور اللہ اسی کتاب قرآن مجید کے ذریعے اس کی وجہ سے کئیوں کو زوال عطا کرتا ہے۔ جو عمل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اللہ عروج دیتا ہے، اور جو اس کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ یہ ذلت اور رسوائی کا سبب بھی یہ ہے میرے محترم بھائیوں۔ اور ڈرتے ہیں تو کافروں سے۔ پچھلے دنوں نا طالبان نے ملا عبدالغنی برادر، نائب وزیر اعظم، دیگر لوگوں سے نا انہوں نے ڈیل کرنے کی کوشش کی ایران سے۔ شیخ صاحب ایران سے سستا تیل کی انہوں نے بات، یہ حق ہے لوگوں کا، ملکوں کا۔ تو امریکہ جناب، امریکہ پریشان ہو گیا، کہندہ ہے انہوں نے طالبانوں کہا کہ بھائی تسی انہاں تے سی پابندیاں، ایران پر پابندیاں ہیں، تم ان سے یہ سستے داموں تیل کی ڈیل نہیں کر سکتے، پیٹرول کی ڈیل نہیں کر سکتے۔ وہ طالبان سیدھے ہو گئے، انہیں آکھیا اسی اگے اکے ہاں تے تو ہاں تیرا پہلا بھی علاج کیتا، اسی ویلے بیٹھے ہیں جے لڑنا ہی تے آ میدان وچ۔ وہ ٹھنڈا ہو گیا، وہ دے کے جڑا کھلو جے وہ پیچھا ہو جاتا ہے، جے لمحہ پائیے اتنے چڑھ جاتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو اب پتہ کیا ہے، ہم پیٹرول لیٹر کتنے کا لے رہے ہیں؟ کتنے کا لیٹر ہے؟ ہم 1 لیٹر یہ لے رہے ہیں، اور افغانستان والے طالبان ایران سے 35 روپے لیٹر لے رہے ہیں پیٹرول۔ یہ ہے میرے محترم بھائیو لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، غیرت بھی پیدا کرنی ہے، حمیت بھی پیدا کرنی ہے، قرآن سے تعلق بھی جوڑنا ہے، قرآن کو پڑھنا بھی ہے، قرآن پر عمل بھی کرنا ہے۔ اور اصول یاد رکھ لو، جو قومیں، جو بندے، جو لیڈرشپ رب سے ڈرے، ساری دنیا ان سے ڈرتی ہے۔ جو رب سے نہ ڈرے وہ ظالم سب سے ڈرتے ہیں۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ ہم صرف اپنے اگر رب سے ڈریں گے نا، ہماری قیادت، لیڈرشپ، بڑے سارے، ہم سارے اگر اپنے رب سے ڈریں گے، دنیا سے ہم نہیں ڈریں گے، دنیا ہم سے ڈرے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو لہٰذا میرے محترم بھائیوں انشاءاللہ ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں
اپنی زندگیوں میں اپنے دین کے لیے کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یہ جو ہمارے حفاظ کرام ہیں، طالب علم ہیں، اللہ ان کو بڑی برکتیں رحمتیں عطا فرمائے، اور یہ ہمارے جامعات اور تعلیمی ادارے تو اسی انداز سے ترقی کرتے رہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔